اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا استقبال ہے ایک مرتبہ پھر ہمارے اس چینل پر. آج جمعے کا دن ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ سوالات جو آئے ہوئے تھے کمنٹ باکس میں ان کے جواب دے دیا جائیں. 3-4 آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے روزمرہ کے جو بھی مسائل ہیں آپ ان کو کمنٹ باکس کے ذریعے یا ہمارے انسٹاگرام آئی ڈی میں جا کر آپ اس کو سوال کر سکتے ہیں. ہماری انسٹاگرام آئی ڈی اسی نام سے ہے. جو بھی سوال آئے تھے بہت امپورٹنٹ سوال تھے. اللہ ان کو جزائے خیر دے سوال کرنے والے کو اور ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. پہلا سوال جو تھا وہ شفرا جنت کا تھا. یہ سوال کیا ہے انہوں نے رائے پور چھتیس گڑھ سے. ان کا سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں نکاح پڑھاتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے کہ عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ نکاح کے لیے ضروری چیز جو ہے گواہ کا ہونا ہے اور ایجاب و قبول ہے. یہ دو ضروری چیزیں ہیں. نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ نکاح خواں کی حیثیت یعنی جو نکاح پڑھاتا ہے اس کی حیثیت ترجمان کی ہے، یعنی جو ترجمانی کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے یہ اس کی ہے. اور آپ کا سوال ہے کہ عورت نکاح پڑھا سکتی ہے کہ نہیں. عورت نکاح پڑھا سکتی ہے لیکن کچھ شرائط ہیں، کچھ شرط یہ ہے کہ عورت جب نکاح پڑھائیں گی تو یہ حکم ہے کہ وہ غیر محرم کے سامنے نہ آوے. کیا خرابی آتی ہے ایک عورت اگر نکاح پڑھائے تو؟ اگر میں نے اس کی کتاب میں تحقیق کی تو سب سے بڑی خرابی یہ آتی ہے کہ عورت جب آتی ہے نکاح پڑھانے کے لیے تو غیر محرم کے نظر میں آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، پلس عورت ہونے کی وجہ سے غالب گمان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ غلطی کریں اور اسی وجہ سے جو ہے علماء منع فرماتے ہیں. لیکن کچھ شرائط کا اگر رعایت کی جائے یعنی صرف اگر محرم موجود ہوں اور محرم کے محارم کے موجودگی میں اگر نکاح پڑھانا چاہتی ہے تو نکاح پڑھا سکتی ہے. غیر محارم نہ ہو وہاں پہ باپردہ جاوے اور نکاح پڑھا لے تو اس صورت میں عورت نکاح پڑھا سکتی ہے. عورت کے نکاح پڑھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن ان شرائط کو مد نظر ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے. سوال ہے محمد بلال کا. انہوں نے سوال کیا ہے بہاول پور سے. سوال ہے ان کا کہ پرفیوم لگانا، الکحل والی پرفیوم لگانا جو خاص طور سے انہوں نے جو ذکر کیا ہے یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد بلال بہاول پور سے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا پرفیوم الکحل والا لگانا استعمال کرنا صحیح ہے جو آج کل مارکیٹ میں ملتا ہے؟ پرفیوم لگانا کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پرفیوم 4 سے 5 چیزوں کی پرفیوم جو استعمال ہوتی ہے ان کا لگانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ منقع، دوسرا کھجور، کشمش، انگور، اور وہ الکحل جس میں حرام چیزوں کا مثلا سور کی چربی وغیرہ کا استعمال ہوا ہو تو وہ الکحل جائز نہیں ہے، وہ الکحل استعمال حرام کرنا ہے. لیکن چونکہ آپ نے اپنے سوال میں منشن کیا ہے کہ مارکیٹ میں جو پرفیوم ملتا ہے تو مارکیٹ میں جو بھی پرفیوم ملتا ہے چاہے وہ فوگ ہو یا پھر ڈینویر ہو یا جس طریقے سے بھی جو بھی پرفیوم ہو جس میں عام لوگوں کی یہی شبہ ہوتی ہے کہ یہ الکحل ہے اور اس کا لگانا صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تمام الکحل جو آج کل مارکیٹ میں موجود ہے ان تمام الکحل والے پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے. نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور لگانا بھی جائز ہے کیونکہ کھجور اور منقع، کشمش اور انگور والے الکحل نہیں ملتے، بہت کم، الا ماشاء اللہ. جب آپ کو یقین ہو جائے، آپ کو بالکل جو ہے آپ کے سامنے ثبوت ہو کہ ہاں ان پرفیوم میں الکحل ہے، وہ بھی کھجور کا، منقع کا، کشمش کا، انگور کا، تو پھر آپ اس الکحل کا استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہمارے مارکیٹ میں الکحل والے جو پرفیوم ملتے ہیں ان کا لگانا جائز ہے اور درست ہے. امید کرتا ہوں کہ اس سوال آپ کا جو ہے اس جواب سے آپ جو ہے مطمئن ہو گئے ہوں گے. تیسرا سوال کیا ہے محمد رئیس نے غازی آباد سے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک منشن کیا ہے کہ ایک حضرت کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا درست ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. تو میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں نہ ہو، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور میں جو پڑھا ہوں اس کی دلیل بھی آپ کو دے رہا ہوں، جو آپ کو بتاؤں گا اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا
یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے۔ آپ ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی، بہتر ہے کہ آپ فل ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھیں۔ چوتھا سوال کیا ہے محمد جمیل نے رانچی سے، محمد جمیل نے رانچی سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے ان کا کہ کیا ہیڈ فون لگا کر نماز پڑھنا، جو آج نک بینڈ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، جو گلے میں ٹانگ کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، اس سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اور اللہ کو یہی نماز مقصود ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ بندے کامیاب ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کو مطلوب خشوع اور خضوع والی نماز ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر اس نماز کی کوئی، نماز تو ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہونے میں کوئی تردد ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز تو ہوگی لیکن نماز کا وہ ثواب اور نماز میں جو خشوع و خضوع مطلوب ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ جو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سوال کا جواب جو ہے اپنے ناعلمی اور کم علمی کے بنیاد پر ٹوٹی پھوٹے الفاظ سے دیا ہوں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے علم میں اضافہ عطا کرے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور بس اسی کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب بخوب ارسال کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔